السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكونوا عباد الله اخوانا وقال تعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ آیتیں جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئیں کچھ اسراع کے تعلق سے ہیں اور کچھ مسلمانوں کو بھائی بھائی بنانے کے تعلق سے، اور اگر ان آیتوں کو ذرا باریک بینی سے دور سے دیکھا جائے تو اس میں مسلمانوں کے باہمی اخوت اور اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرنے، تیزی سے دوڑنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ موضوع سے اس کا تعلق جوڑنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جنازے کے تعلق سے ہمیں یہ حکم ہے کہ جلدی کیجئے، کیونکہ اگر وہ بہتری ہوگی، نیک بندہ ہوگا تو آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جلدی پیش کر رہے ہیں، اور اگر کوئی برائی ہوگی، وہ بندہ برا ہوگا، زمین اس سے پناہ مانگتی ہوگی تو آپ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آج کے درس کا عنوان ہے کہ جس نے جنازہ میں حاضری دی اور نماز پڑھ کے جنازے کی صرف لوٹ گیا تو اس کو 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور جو دفن تک موجود رہا، دفن میں شریک ہوا، یعنی جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے مٹی بھی دی، تو اس کو 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیرات کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ مثل جبلین عظیمین، آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ آج مسلمان حقوق العباد میں بہت کچا ہے۔ ہمیں آج جن باتوں کا رونا ہے ان میں سر فہرست یہ بات رکھی جا سکتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار پڑتا ہے تو تیماردار نہیں ملتا اس کو، بلکہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اہل خانہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی کرائے کے، معاوضے کے نرسوں اور معالجوں اور خدمت گاروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے، بہت افسوسناک ماحول ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث کے اندر مسلمانوں کے مسلمانوں پر باہمی آپس میں جو حقوق ہیں ان کو گنایا ہے، ایک میں 5 اور ایک میں 6۔ حق المسلم علی المسلم 5 اذا مرض فعده واذا مات فاتبع جنازته واذا سلم عليك فاجب واذا دعاك فاجب واذا سلم عليك فرده واذا دعاك فاجب واذا استنصحك فانصحه۔ مجموعہ روایات کے جو الفاظ ہیں، جب تم سے نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو۔ مسلمان کے مسلمان پر باہمی 5 یا 6 حقوق ہیں۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ بیمار ہو تو عیادت کو جائیں،
مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائیں، سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیں، وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، آپ اس سے ملیں تو آپ اس پر سلام کریں، اور اگر وہ آپ کو سلام کرے تو آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ دوسری روایت کے الفاظ میں کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ آپ سے کسی مسئلے میں نیک مشورہ مانگے تو آپ اس کو اس مسئلے میں جو بہتر مشورہ ہو وہ مشورہ دیں۔ اور اگر وہ آپ کو کبھی اپنے کسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کی دعوت کو ٹھکرائیں نہیں۔ شریک ہو سکیں تو یہ سب سے بہتر صورت ہے، ورنہ اس کے دعوت نامے پر بہت خوشی کا اظہار کریں اور شرکت کی پوری کوشش کا وعدہ کریں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کی مجبوری ہے تو وہ مجبوری اس کو بتا دیں کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے، اگر میں اس سے فرصت نہ پاؤں تو ممکن ہے کہ حاضری نہ دے سکوں، لیکن مجھے آپ کی دعوت قبول ہے۔ یہ مسلمانوں پر 6 باہمی حقوق ہیں۔ آج ہم کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو اس کی عیادت کو نہیں جاتے، چھوڑو یار علاج کر رہا ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ موبائل سے فون کر لیا، ہمیں پتہ ہے کہ ماثورہ دعائیں کیا ثابت ہیں، ہم نے فون پر جس کو آج کی رائج زبان میں کہا جائے فارمیلٹی کر لیتے ہیں، مطلب رسم ادا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خبر پہنچانے کے یا خبر حاصل کرنے کے ذرائع تھے جو بھی تھے، کسی کو بھیج کر کے، بھلے وہ اونٹ پر بیٹھ کر جاتا، 1 روز بھی لگ جاتا، اس کو 2 روز بھی لگ جاتے، جاتا آپ کا سلام پہنچاتا، آپ کی اس کے لیے فکر ظاہر کرتا اور آپ کی دعا اس کو پہنچاتا اور لوٹ آتا۔ لیکن آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو تو آپ خود اس کی عیادت کو جائیں، اور عیادت کو جانے کے بعد مریض کے ساتھ کیا کریں، یہ مسئلہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ ہم اخلاقیات میں اتنے کچے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کب کیسے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں یا اس سے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض حضرات اللہ ان کو ہدایت دے، نیک سمجھ دے، مریض جو پہلے ہی آدھے دل کا ہو چکا ہوتا ہے مارے خوف کے، اس کو اپنی موت مرض کی شدت کی حالت میں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ، میں پھر کہتا ہوں اللہ ان کو نیک سمجھ دے اور ہدایت دے، جا کر کہتے ہیں ارے فلاں کو ایسا ہوا تھا وہ گزر گیا۔ ذرا اپنے آپ کو اس مریض کی جگہ پہ رکھ کر کے سوچئے کہ اگر آپ اس کیفیت سے دوچار ہوں اور کوئی آپ کو آ کر اس طرح دہلائے تو آپ کی جو نفسیات ہے، جو پہلے ہی آپ کا دل سکڑ کر کے آدھا ہو گیا ہے، وہ تو 1/4 بچے گا، اور آپ مارے دہشت کے، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی دوسرے اور عارضے کا شکار نہ ہو جائیں، مریض کے پاس جایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کے بارے میں کہیے لا باس طہور، دعائیں سکھلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی، چادر کے اوپر سے آپ کے جسم اطہر پہ ہاتھ رکھا،
بخار کی شدت، بخار کی تمازت چادر کے اوپر سے بڑی شدت سے محسوس ہوئی. یہ نہیں کہ صرف محسوس ہوئی، اس رسول کے شیدائی کے زبان سے نکلا رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل اوعکوک رجلین منکم، ہاں بلا شبہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. مسائل پر اگر جائیں تو بغیر اللہ کی تقدیر کا شکوہ کیے، بغیر بیماری کا واویلا مچائے آدمی اپنی بیماری کو بیان کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری بیان کی. وہیں تیماردار مریض سے اس کے مرض کے بارے میں کہہ سکتا ہے ارے آپ کو تو بخار ہے، آپ نے بخار کی دوا لی یا نہیں لی، لیکن ایسے اسلوب میں کہ مریض کا دل نہ گھٹے، اس کی ہمت پست نہ ہو. بہت سے احکام نکل سکتے ہیں. اس موقع پر بہت ساری ماثورہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی بیمار کے پاس جائے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یہ دعا پڑھے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس اللہ بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفا بخش دے. فائدہ اس دعا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بندے کے وفات کا، اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس مرض سے آپ کی اس دعا کے بدلے میں شفا دے دے گا. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کتنے مسلمان اس حکم شرعی کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ تو غصے دھڑام سے کر کے سلام بھی نہیں کیا. جو پہلا حق مسلم ہے وہی کچے، نہ سلام کیا نہ کچھ، دھڑاک سے کر کے گھسے بیٹھے. کہو میاں خیریت، ٹھیک ہو جاؤ گے یار، کوئی بات نہیں، عام سے لہجے میں بات کی اور چلے آئے. آپ کس طرح کے مسلمان ہو؟ اگر ایک غیر مسلم آتا تو وہ کم از کم جو وقت ہوتا اس کے حساب سے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون کرتا. پہلے آپ اس سے بھی کہیں گزرے ہو. سلام کیجئے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اس کے حق میں یہ دعا کیجئے. اور دعائیں ثابت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین سے لگائی اور کہا بسم اللہ تربت ارضنا بریقت باغنا یشفا سقیمنا باذن ربنا. اور آپ اگر کسی کو کوئی زخم، کوئی درد، کوئی تکلیف ہوتی تو آپ اس کی تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھتے اور دعا فرماتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب، تو بیماری کو، اس پریشانی کو دور فرما اور تو شفا بخش، تو ہی شفا بخشنے والا ہے. ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو اپنے پیچھے نہ چھوڑ کے جائے، مکمل شفا عطا فرما دے. ان احکام کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کے طفیل اثر پیدا کر دے اور مریض کو شفا ہونے لگے. بات نکلی ہے تو بڑی دور تلک جائے گی.
میں ایک اور گوشے کی طرف جانا نہیں چاہتا. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی میں اشارہ کرتا چلوں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر 2-4 درس ہوگا. بہت سے لوگ نفسیاتی مریض کے تعلق سے دھوکے میں رہتے ہیں، اور نفسیاتی مرض کو بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کریں کہ ہاں ہمارے فلاں قریبی کو ذہنی مسئلہ ہے، ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہے، وہ اوپری ہے، آسیب ہے، کسی کا جادو ٹونا ٹوٹکا ہے کہہ کر کے کسی ڈھونگی اور پیسہ اینٹھنے والے عامل کو بلاتے ہیں. وہ بے تحاشا رقم اور ان کو ایموشنل بلیک میل کر کے لے جاتا ہے، اور اکثر حالتوں میں مریض کی حالت اور بگڑتی ہے. اور جو مسئلہ صحیح علاج سے، صحیح طبی جانچوں سے حل ہو سکتا تھا، شفا ہو سکتی تھی، اس الٹے سیدھے اور بد عقیدگی والے علاج کے نتیجے میں اور خراب ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کبھی بات ہوگی. اشارہ اس لیے کر دے رہا ہوں کہ جہاں جو ضرورت ہو اس حساب سے علاج کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا ولا تداووا بالحرام. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کا علاج نہ اتارا ہو. جس کو اس تک رسائی ہوتی ہے، اور جس کی رسائی نہیں ہو پاتی. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم علاج کریں، بس حرام چیزوں سے علاج نہ کریں. اگر ڈاکٹر ان طبی جانچوں کا مشورہ دیتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے تو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کر کے آپ مریض کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن مریض کے اور اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے آپ جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے اس کے علاج میں کوتاہی کیوں برتی. عیادت کے فائدے کی طرف بھی آتے. مریض کی عیادت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ابن آدم، غور کی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے: یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی. اے آدم زاد، میں بیمار پڑا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا: کیف اعودک وانت رب العالمین. اللہ رب العالمین، تو سارے جہان کا رب، تیری عیادت کو میں کیسے آؤں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جواب: ان عبدی فلان مرض لو عدته لوجدتنی عندہ. کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا. اگر تو اس کی عیادت کو جاتا مجھے اس کے پاس پاتا. یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی. اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا: کیف اطعمک وانت رب العالمین. میں تجھے کیسے کھلاؤں؟ سارے جہان کا پالن ہار تو، تجھے میں کھانا کھلاؤں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا: ان عبدی فلان قد جاع. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، لو اطعمتہ لوجدتنی عندہ. اگر تو اس کو کھانا کھلاتا مجھے اس کے پاس پاتا. پھر رب العالمین کہے گا: یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی.
بندہ کہے گا کیف اسقیک وانت رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ جواب دے گا ان عبدی فلان عطش فلم تسقه لو سقیتہ لوجدتہ عندی، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا لوجدتہ عندی، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا، پانی جیسی معمولی چیز کی بات ہے، دیکھیے اس کا اجر اللہ تبارک میرے پاس تو اس کا اجر پاتا، تیرا یہ اجر رائے گا جاتا ہی نہیں۔ کتنے محروم ہیں ہم کہ اپنے آپ کو اتنی بڑی بڑی سعادت سے خود روکے بیٹھے ہیں۔ چند لمحات اپنے دن رات میں سے نکال کے ہم ان سعادتوں کے حصول کی طرف نہیں لپکتے۔ مریض کی عیادت کی بات آئی، ہم اگر کسی ایسے مریض کے پاس جائیں جس کے بارے میں موت اور حیات کا مالک اور اس کا علم رکھنے والا تو اکیلا رب العالمین ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کی موت کا وقت آ چکا ہے اور کبھی اور کون اور ابھی مزید زندہ رہنے والا ہے، لیکن جس مریض کے تعلق سے یہ بات ذہن میں زیادہ بیٹھے کہ اب یہ جانبر نہیں ہو سکتا اپنے مرض سے، اس کے حق میں کیا کرنا ہے، احکام ہے، غیر مسلم ہے تو اور مسلم ہے تو۔ پہلے میں غیر مسلم پہ آتا ہوں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عیادت کو نہیں جاتے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ اچھے اس کے تعلقات ہیں اور ہمیں خبر لگے کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے، دو مثالوں سے میں بات کو واضح کروں اور ایک بشارت سے اس بات کو شروع کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، بعد حدیث ہے خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، بعض روایت میں ہے کہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ چچا ابو طالب زندگی بھر آپ کے دفاع میں کھڑے رہے، ایمان کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، آخری سانسیں جب گن رہے تھے گئے اللہ کے رسول، یا عمی قل کلمۃ احاجک بہا عند اللہ، بس اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ سے میں آپ کے لیے حجت کر لوں گا اس روز۔ ابو جہل بھی تھا وہیں، اس نے کہا کہ باپ دادا کے دین سے آخری وقت میں پھرو گے ابو طالب؟ منہ سے نکل گیا بل علی ملت آبائی، نہیں، باپ دادا ہی کے دین پہ مر رہا ہوں، ہدایت نہیں ہوئی۔ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ کا صاف فرمان انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک دوسری مثال، ایک یہودی لڑکا تھا، میں نے کہا غیر مسلموں سے اگر تعلقات ہوں اور ان کے تعلق سے یہ خبر لگے کہ اب ان کے زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، عیادت کو گئے، سرہانے کھڑے ہوئے، اس لڑکے سے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاجک بہا عند اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایسا کلمہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ رب العزت سے حجت کر لوں گا۔ بچے نے نظر اٹھائی، اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اقرار میں گردن ہلائی، اہل کتاب ہے، وہ جانتا ہے کہ یہی آخری نبی ہیں اور ان کا لایا ہوا دین برحق ہے، میں اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہوں لیکن دنیا سے جاتے جاتے بیٹے کو اس سعادت سے ہمکنار کرا جاؤں، اجازت دے دیتا ہے باپ۔ لڑکا کلمہ اسلام کلمہ توحید زبان سے ادا کرتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے عیادت کا۔ اور ایک شخص کی ہدایت آپ کے ہاتھوں ہو گئی،
اور آپ اس بشارت کے مستحق بھی ہو گئے۔ وہیں اگر مسلمان مریض ہے اور آپ اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اس کی جانکنی کا وقت ہے، تو آپ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی ادائیگی کی تلقین کیجیے۔ تلقین کی باب میں کچھ باتیں ہم اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اصرار نہ کریں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں مارے محبت کے، میں کہوں، یا مارے شوق کے، یا جذبات سے مغلوب ہو کر فلاں جو اس کا قریبی ہوتا ہے اس کو ہلا کے، جھکجھور کے، اصرار کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آپ کو اس کو مجبور کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ اسلوب درست ہے، کیونکہ مرض کی جس شدت سے وہ دوچار ہے اس کیفیت کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے، اور اس پریشانی میں اگر وہ اس کلمے کے زبان سے، اقرار سے منع کر دیتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ اس کے ذمہ دار آپ ٹھہریں۔ آپ اس کے سامنے اس کلمے کو دہرائیے، لا الہ الا اللہ، بڑے نرم انداز میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے بار بار یہ کلمہ سن کر کے وہ بھی اپنی زبان سے ادا کرے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اول وہلہ میں اس کو جنت ملے گی ہی۔ اگر اس پر کچھ حقوق ہوں گے، اس کے کچھ ایسے گناہ ہوں گے جو واقعی لائق سزا ہوں گے، اور اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑی، تو وہ اتنی سزا بھگتنے کے بعد بھی لیکن وہ جنت کا مستحق ٹھہر گیا، کیونکہ اس کی آخری بات جو زبان سے نکلی لا الہ الا اللہ ہے۔ اگلے اسٹیپ پر آتے ہیں۔ ہم کسی ایسے شخص کے پاس پہنچے جو ابھی وفات پایا ہے اور آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا، ایک شخص کی وفات ہوئی تھی اور ابھی بالکل تازہ تازہ وفات ہوئی تھی، چند منٹ گزرے تھے۔ اس کے بوڑھے والد مجھے اسپتال کے باہر ملے اور انہوں نے کہا کہ فلاں انتقال کر گئے۔ میں نے کہا چلیے اوپر چلتا ہوں۔ اسپتال کے جس کمرے میں وہ تھے میں گیا، میں ان کی آنکھیں بند کرنے لگا تو ان کے والد نے کہا کہ بہنیں آ رہی ہیں، آخری بار بھائی کی آنکھیں دیکھ لینے دیجئے۔ یہاں ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں نے یہ قصہ ذکر کیا ہے۔ انتم درشن جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں، انتم درشن، یہ ہمارے یہاں ہندو تہذیب سے آیا ہے، اور اس کی سب سے زندہ مثال میں دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو سہولی چادر میں ڈھک کر کے سلایا گیا تھا۔ مقام سنہ سے جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو آپ نے چادر ہٹائی تھی، پیشانی کا بوسہ تب لیا تھا اور تب کہا تھا طیبت حیا و میتا، آپ جیتے جی بھی بڑے اچھے تھے اور وفات کے بعد بھی کیا خوب ہیں۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ کوئی کلمہ جزا و فضا زبان سے نہیں ادا کرنی چاہیے، نہ آخری دیدار کے لیے مجمع اور میلہ لگانا چاہیے۔ میت کو اگر عورت ہے تو بطور خاص اس کو پورا چہرے سمیت ڈھک کے رکھنا چاہیے، اور سوائے محرم لوگوں کے اور کسی کو اس کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے۔ اور اگر مرد ہے تو یہی حکم اس پر لاگو ہوتا ہے کہ گھر کی محرم عورتوں کے علاوہ غیر محرم عورتیں اس کا چہرہ نہ دیکھیں۔ یہ جو مجمع لگایا جاتا ہے شریعت سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ دیکھنے کے لیے جایا جائے۔
یہاں آنکھ کو بند کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ آپ نے خود میت کی آنکھ بند کی ہے اور اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ ووسع لہ قبرہ ونورہ لہ، کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے، اس کی قبر کو اس کے اوپر کشادہ کر دے، اس کی قبر کو اس کے لیے روشن کر دے، نور سے بھر دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ میں نے ان کے والد کو یہی سمجھایا، مان گئے، میں نے آنکھ بند کر لی، بہرحال یہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے جنازہ اور غسل اور کفن کے احکام پر۔ مردوں کو 3 کپڑوں میں اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ مردوں کو 1 ازار، ایک تہبند اور 1 کرتا اور 1 چادر اوپر سے لپیٹنے کی، اور عورت کو ازار، کرتا، دوپٹہ اور کمر بند، اور اس طرح ملا کر کے 5 کپڑے اس کے بنتے ہیں۔ یہ کفن کے کپڑے ہو گئے۔ سفید ہو، بہتر ہو، اچھے سے اچھا آپ انتظام کر سکیں کریں، شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی۔ یا اگر اپنے لیے کسی نے کوئی خاص کپڑا کفن کے لیے متعین کر رکھا ہے تو اس میں کفن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنازے کی نماز پہ آتے، بہت سے لوگ بہت جلدی مچاتے ہیں۔ ادھر آپ جنازے میں کھڑے ہوئے لگا کے تڑاک تڑاک 4 تکبیریں ہوئی، جنازے کی نماز ختم، کب شروع کب ختم کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شریعت اتنی عجلت پسندی کی روادار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کی روایت سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی جنازہ پڑھاتے تو تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، جو درود ابراہیمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، وہ پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد سے لے کے اللہم بارک علی محمد تک پورا پڑھ کے انک حمید مجید تک۔ بہت سے لوگ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس سے درود کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو سورہ فاتحہ بھی جنازہ میں نہیں پڑھتی۔ آپ کیوں اپنے ایک مردہ بھائی کو اتنے بڑے خیر سے محروم کر رہے ہیں؟ تیسری تکبیر کے بعد امام بخاری جس دعا کو جنازے کی دعا کے باب میں سب سے بہتر دعا کہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ واعفو واعف عنہ واغسل خطایاہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم واغفر لہ وارحمہ وابدلہ دارا خیرا من داری اہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی۔ پوری روایت ہے۔ اور یا پھر وہ جو دعا ہم میں سے اکثریت کو یاد کرائی جاتی ہے جو ترمذی اور دیگر سنن کی روایت ہے کہ اللہم اغفر لحینا ولمیتنا ولشاہدنا ولغائبنا ولصغیرنا ولکبیرنا، یہ پوری دعا پڑھے۔ چوتھی تکبیر کے بعد عام طور سے یہ دیکھا گیا کہ ائمہ جنازہ بڑی عجلت میں رہتے ہیں، فوراً سلام پھیرتے ہیں۔ روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی دیر رکے رہے، یا بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ابو واقد اللیثی غالباً کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں کہ اتنی دیر رکے رہے کہ لگا کہ 5ویں تکبیر بھی کہیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، داہنی جانب بھی اور بائیں جانب بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنازے میں ایک ہی طرف سلام پھیرنا وارد ہے، نہیں، احادیث سے دونوں طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، اور جنازے کی نماز پورے وقار اور اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھائیے۔ آپ میت کا آپ پر جو حق ہے اس کو ادا کیجیے، اور اس کے بعد آپ اس کے دفن میں شریک ہوئیے۔ اگر قبر میں اتارنے کے احکام آپ کو معلوم ہے تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ قبر کے قریب ہوں اور اس میت کے گھر والوں کو قبر میں اتارنے کے بعد سارے احکام کو بتلائیے تاکہ تدفین کا عمل بخوبی پورا ہو۔
اس کے بعد دفن تک آپ موجود رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دفن کے بعد اس کے لیے قبر کے بھینچنے اور فرشتوں کے سوال کے وقت ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو، جس کے لیے عام طور پر فاتحہ کے نام سے اعلان ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھو ساؤ۔ تو یہ الفاظ تو غلط ہیں، فاتحہ پڑھو نہیں، میت کے حق میں فرشتوں کے سوال کے وقت ثابت قدمی اور قبر کے غمزات سے، قبر کے بھیجنے سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنی چاہیے، الفاظ بدلوا دینے چاہیے۔ اصلاح کے کام میں اگر ہم لگیں تو گورکن سے یہ کہیں کہ میت کے حق میں دعا کیجئے، یہ اعلان کرے، یہ نہ اعلان کرے کہ فاتحہ پڑھو ساؤ، چونکہ وہ زبان زد ہے، ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے، لیکن سمجھانے پہ وہ الفاظ بدل سکتا ہے۔ قبرستان کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر کے میں اپنے اس درس کو اختتام بخشوں گا۔ بعض لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی دنیاوی باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ اس پر غور کریں، کل آپ کی بھی یہی منزل ہے، اس کو یاد کریں۔ یہاں تک آپ کے ساتھ آئیں گی تو 3 چیزیں، لیکن رہ جائے گی ایک چیز، 2 چیزیں واپس چلی جائیں گی، اس پر آپ کی نظر رہے۔ آپ کے اہل، آپ کا مال اور آپ کا عمل تینوں آئیں گے، لیکن اہل اور مال سب چلا جائے گا اور عمل ساتھ رہ جائے گا۔ لہذا عمل کی فکر میں لگیے، اور آخرت کی یاد دلائے ہمیں قبرستان جانا، یہ ہمارے ذہن میں رہے، وہاں کھڑے ہو کر کے دنیاوی باتیں نہ کریں۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھ کے قبرستان میں داخل ہوں، اور میت کے گھر والوں کو دلاسا دیں، صبر کی تلقین کریں، اور کم از کم پہلے دن ان کی جو بہت ضروری حاجتیں ہوں اس کو پوری کرنے میں اپنی حصہ داری دکھائیں، اپنا فرض نبھائیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں حضرت جعفر کی شہادت کے بعد والی روایت سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر الطعام، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا دو، فإنهم قد آتاهم ما شغلهم، ان کو ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس نے ان کو تمام چیزوں سے مشغول کر رکھا ہے۔ لہذا ہمیں بیماروں اور میت کے تعلق سے ان احکام کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اپنے بیماروں کی تیمارداری کرنی چاہیے، اور ہم میں سے جو بھائی اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں ان کے کفن، دفن اور جنازے میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اس کے بدلے میں ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اسلامی شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام طرح کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں جن کا تذکرہ میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ دفن کے وقت بہت سے لوگ قبر کے اندر لوٹا، جانماز اور کچھ اوراد اور وظائف کی کتابیں رکھتے ہیں۔ مردے کو ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ صاف صریح روایات سے یہ وارد ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ او علم ينتفع به او صدقۃ جاریۃ، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ ہے یا لڑکا نیک ہے آپ کا دعا کرتا ہے، یا پھر آپ نے ایسا علم چھوڑا ہے جس سے خلق خدا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو آپ کو اس مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ورنہ جب فرشتہ آپ کو جگائے گا حساب کے لیے، سوال کے لیے، اور آپ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کرے ہم سب ایسے ہی لوگوں میں اٹھائے جائیں، تو اس وقت عصر کا وقت ہو رہا ہوگا، جو صحیح روایات سے ثابت ہے،
بندہ کہے گا کہ مجھے چھوڑو، عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، لاؤ میں نماز ادا کر لوں، تو فرشتے کہیں گے کہ اب عمل کا وقت ختم، اب صرف بدلے کا وقت ہے، لہذا آپ ہمارے جو سوال ہے ان کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد یا تو اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، یا جہنم کے گوشوں میں سے ایک گوشہ جو عذاب اور طرح طرح کی اذیتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب آخرت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔